الزامات لگے تھے وہ ثابت ہوئے ہیں. وہ صادق اور امین نہیں رہے. انہوں نے ایمانداری سے اپنے عہدے کا استعمال نہیں کیا. انہوں نے غلط ڈیکلریشن جمع کرائی, اثاثے چھپائے, فالس سٹیٹمنٹس جمع کرائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو چوری کی وہ آج ثابت ہو چکی کہ یہ ایک سرٹیفائیڈ چور ہیں. اور کتنی دیر یہ کیسز کو تاخیر کا شکار کرتے. 11 ماہ سے چلتا ہوا کیس کبھی نہ کبھی اپنے منطقی انجام تک پہنچنا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ جج دلاور ہمایوں نے ان کو بہت موقع دیے. کوئی اور ملزم یا مجرم ہوتا تو اس کو اتنے موقع نہ ملتے کہ حاضری معافی کی درخواست بھی منظور ہو رہی ہے, بار بار صفائی کا موقع بھی دیا جا رہا ہے, آپ نے 35 سوالوں کے جواب بھی دیے, سائن بھی کیا اس کے اوپر. پھر عدالت کے اوپر عدم اعتماد, عدالت سے عدم تعاون, یہ سارے وہ بہانے تھے جن کے ذریعے اس سزا سے بچنے کے لیے اس مقدمے کو تاخیر کا شکار کرنا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے. ایک شخص کا تکبر ٹوٹا ہے, اس کا غرور ٹوٹا ہے. اس نے جو اس ملک پر, قوم پر جو ظلم ڈھائے, جو اس نے معیشت کا بیڑا غرق کیا, اپنی تجوری بھری, اس نے اور اس کی اہلیہ نے اربوں روپیہ توشہ خانہ سے کمایا. اور یہ بڑا کلیئر قانون ہے الیکشن ایکٹ 2017, الیکشن ایکٹ 2017, جس کی شق 137 کے تحت عمران نیازی کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کے مرتکب پائے گئے ہیں. اثاثے بنائے, اثاثے چھپائے, یہ جو توشہ خانہ کے تحائف ہیں یہ لازمی طور پہ ڈکلیئر کرنے ہوتے ہیں. اور آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ لیں اور آپ ان کو بیچ دیں. بار بار ان کے وکلا کی طرف سے عدالت میں اعتراف کیا گیا, اور انہوں نے ہائر کورٹس میں, اسلام آباد ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ میں, ان کے پاس تب تھا موقع جانے کا جب یہ فیصلہ آ جاتا. انہوں نے وقت سے پہلے اعلیٰ عدالتوں کو بھی آزمایا اور اعلیٰ عدالتوں میں بھی غلط بیانیاں کی, سٹے آرڈرز لینے کی کوشش کی, مگر ایک مقدمے کو آپ کتنی دیر تاخیر کا شکار کریں گے. عمران نیازی آج سرٹیفائیڈ کرپٹ ثابت ہوا ہے, سرٹیفائیڈ چور ثابت ہوا ہے. اس نے جو غیر قانونی کام کیے تھے اس کے جرم میں, کرپشن کے جرم میں, فراڈ کے جرم میں, جھوٹ کے جرم میں وہ صادق اور امین نہیں رہا. اس کو سزا بھگتنی ہوگی. اور مجھے ابھی اطلاع ملی ہے کہ عمران نیازی کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور 3 سال قید کی سزا اور 1 لاکھ جرمانہ جو سنایا گیا ہے, یہ سزا اب کاٹنی پڑے گی. حال دہائیاں دینے سے ان کے وکلا ابھی بھی سپریم کورٹ کھڑے ہیں. سپریم کورٹ میں کیا لینے گئے ہو؟ یہ بار بار اعلیٰ عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹانا, کورٹ میں کھڑے ہو کے کہنا ہماری بات سنی جائے. ٹرائل کورٹ نے آپ کو اتنے موقع دیے. پچھلے 2 ہفتوں سے ٹرائل کورٹ ان کا انتظار کر رہی ہے کہ بادشاہ سلامت کب آئیں گے اور آ کے اپنی بات کریں گے. مگر یہ وہ بندہ ہے جو کبھی میرٹ پہ اپنا کیس آرگیو نہیں کرتا. یہ ہمیشہ ٹیکنیکل بنیادوں پہ, تکنیکی بنیادوں پہ اپنا کیس آگے لے کر چلتا ہے کہ مجھے سٹے آرڈر مل جائے, مجھے 4-5 مہینے اور مل جائے, میں سزا سے بچ جاؤں. مگر کیونکہ چوری کی تھی وہ ثابت ہوئی ہے, نان ڈیکلریشن ثابت ہوئی ہے, کرپشن ثابت ہوئی ہے, یہ سرٹیفائیڈ کرپٹ ثابت ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے آگے اپنا سر جھکاتے ہیں کہ اس مالک نے, اس پاک پروردگار نے اس شخص کو اس کا ساج سر نیچا کیا ہے کہ جو راستے مدینہ کا دعویٰ کر کے یہ چوریاں کرتا تھا, مسلم امہ کا لیڈر کہلوا کے اپنے آپ کو دوست ممالک سے آئے تحفے بیچ دیتا تھا, ان کے پیسے کھا جاتا تھا. یہ اس پاک ذات کی مہربانی ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ایک تکبر والا, غرور والا حکمران جو دوسروں پہ الزام لگاتا تھا, جو دوسروں کو دیوار سے لگاتا تھا, جو دوسروں کو جیلوں میں ڈالتا تھا, جو دوسروں پر ظلم کرتا تھا, آج اس کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کو کچھ نہیں. اس کی چوری بھی ثابت ہوئی, کرپشن بھی ثابت ہوئی, فراڈ بھی ثابت ہوا, اور اب اس کو کڑی سزا کا سامنا کرنا پڑے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک پائی کا اس سے حساب لیا جائے گا. بہت شکریہ. طارق صاحب یہ بتائیے گا, یہ سزا سنانے کے بعد کیا یہ نااہلی جو ہے 62(1)(f) کے تحت ہوگی اور کیا مدت 5 سال ہوگی قانون؟ جی بالکل جی, جب آپ کو سزا ہو جاتی ہے تو مدت اس کی 5 سال ہوگی, اور یہ آٹومیٹک ڈسکوالیفیکیشن ہے. تو یہ 62(1)(f) اس پر جو ہے وہ لگ گیا, ڈسکوالیفیکیشن ہو چکی ہے.
सज़ा का एक ऑटोमेटिक कॉन्सिक्वेंस है कि सादिक और अमीन नहीं रहे तो अब नॉमिनेशन पेपर जमा ही नहीं करा सकते ना, जहाँ कराएंगे फौरी रिजेक्ट होंगे। नहीं देखिए, अभी तक तो ये क्योंकि इस्लामाबाद के कोर्ट का ऑर्डर है, इस्लामाबाद में अडयाला जेल ही है, तो अभी देखते हैं जो सिक्योरिटी की सिचुएशन, अल्लाह ताला का शुक्र है पूरे मुल्क में हालात पुरअमन है, कहीं कोई तोड़फोड़ नहीं है, कहीं कोई एहतजाज नहीं है, तो अभी तक जो हालात बड़े पुरअमन है, इस पे फैसला जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मशावरत के बाद किया जाएगा। अता साहब ये बताइएगा कि आप अभी ये फैसला आ चुका है तो अब जो पहले 9 मई को एक वाक़या हुआ था, क्या उस तरह के वाक़यात के कोई खदशात हैं या ये मेरे वकला भाई मेरे साथ मौजूद हैं। आज अदालत में एक ही नारे की गूंज थी, मुक गया तेरा शो न्याजी, गो न्याजी, गो न्याजी। तो आज तो अदालत में भी उनके इतने वकील मौजूद नहीं थे जो उनके हक में नारेबाजी करते। आज पाकिस्तान के चौकों में, चौराहों में, गलियों में, मोहल्लों में गो न्याजी गो के नारे लगाए जाएं और ये मुल्क दुश्मन जिसने 9 मई के हमले किए इस पर मुकम्मल अदम एतमाद इसको मुस्तरद किया जाए। तो ये तो इंतजार में जज साहब रिटायर हो जाते, मैं बूढ़ा हो जाता, आप भी बहुत बूढ़े हो जाते, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इनको जितने मौके दिए गए हैं मियां नवाज शरीफ साहब को तो नहीं दिए गए थे, किसी और मुल्जिम को नहीं दिए जाते। तो मियां साहब सुरखरू हुए, बेगुनाह साबित हुए, उन्होंने एहतसाब का सामना भी किया, मगर ये बुज़दिल आदमी है, मुनाफिक है, चोर है, करप्ट है, इसलिए अपनी बिल में छुपा बैठा था। अदालत